کورس کی تکمیل ضرور ہے، لیکن یہ ایک طرح کا سفر بھی ہے مزید آگے کام کا۔ سورۃ فاتر آیت 29، ان الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیہ یرجون تجارۃ لن تبور۔ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے علانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں، وہ ایسی تجارت کی امید رکھتے ہیں جو ہرگز تباہ نہ ہوگی۔ اب میں تلاوت کے لیے دعوت دیتی ہوں تحریم عثمان اور ان کی ساتھی کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم۔ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين۔ ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم۔ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ
صدق اللہ العظیم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اس پر ثابت قدم رہے یقیناً ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں نہ ڈرو نہ خوف کھاؤ، خوش ہو جاؤ اس جنت کی بشارت پر جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. ہم اس دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے ساتھی ہیں اور آخرت کی زندگی میں بھی، اور ہر وہ چیز جس کی تم تمنا کرو گے وہ تمہیں ملے گی. یہ ہے سامان ضیافت اس عظیم ہستی کی طرف سے جو بڑا غفور الرحیم ہے. اس شخص سے بڑی بات کس کی ہو سکتی ہے جس نے اللہ کی طرف بلایا، نیک عمل کیے اور کہا میں مسلمان ہوں. یقیناً نیکی اور بدی یکساں نہیں ہوتے. تم بدی کو اس نیکی سے دفع کرو جو بہترین ہو. تم دیکھو گے جس سے تمہاری عداوت ہے وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا. یہ صفت نصیب نہیں ہوتی مگر ان لوگوں کو جو صبر کرتے ہیں. یہ مقام حاصل نہیں ہوتا مگر ان لوگوں کو جو بڑے نصیب والے ہیں. اگر تم شیطان کی طرف سے کوئی اکساہٹ محسوس کرو تو اللہ کی پناہ مانگو، بے شک وہ سنتا اور جانتا ہے. السلام علیکم. جزاک اللہ الفردوس اعلیٰ. زمین و آسماں دے دے مجھے سارا جہاں دے دے، زمین و آسماں دے دے مجھے سارا جہاں دے دے، کروں حمد و ثنا تیری لب و لہجہ جواں دے دے. اب میں حمد باری تعالیٰ کے لیے دعوت دیتی ہوں فہمیدہ حامد کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں تیرے سامنے جھک رہی ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا. میں تیرے سامنے جھک رہی ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا. میں تیرے سامنے میں گناہگار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں. میرے سجدوں میں تیری حمد و ثنا، میرے سجدوں میں تیری حمد و ثنا. میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا. میں تیرے سامنے جھک رہی ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا. میں تیرے سامنے میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گناہگار کو تو نہ دینا سزا. میری آہوں کو سن، میری آہوں کو سن لے ہے حاجت روا. میرا کوئی
बख्श दूंगा मैं तुझको है वादा तेरा, मेरा कोई नहीं अल्लाह तेरे सिवा, मैं तेरे सामने। बख्श देगा हमें ये है वादा तेरा, बख्श देगा हमें ये है वादा तेरा, मेरा कोई नहीं अल्लाह तेरे सिवा, मैं तेरे सामने झुक रही हूँ खुदा, मेरा कोई नहीं अल्लाह तेरे सिवा, मैं तेरे सामने, मैं तेरे सामने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Jazakumullahu khairan kathira. A journey of 1,000 miles becomes with one step. किसी भी मंजिल को पाने के लिए पहला कदम उठाना पड़ता है, फिर इंसान अगर कदम ब कदम आगे बढ़ता रहे और इस्तिकामत इख्तियार करता रहे तो आखिर वो अपनी मंजिल मकसूद को पा लेता है। मैं दावत देना चाहूँगी नफीसा कमर को कि वो आएँ और अपने सफ़र के मुतालिक बताएं कि उन्होंने अपने सफ़र को कैसे तकमील तक पहुँचाया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम नफीसा कमर है और मैं तालीम दीन 7th बैच की स्टूडेंट हूँ। आज इस तकमील कुरान के मौके पर मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सबसे ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, बेशक अल्लाह ताला ही हैं जो हर इंसान को अंधेरों से निकाल कर रोशनी की तरफ लाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला ने मुझे इस रोशनी के सफ़र के लिए मुंतखब किया। मेरे हाथ खाली थे, मेरे हाथ बिल्कुल खाली थे इस चीज़ से जो कामयाबी का बाइस थी। अल्लाह ताला ने इन खाली हाथों में कुरान थमा दिया। मैंने 2021 में अल-हुदा नशीमन ब्रांच में दाखिला लिया और कुरान से तालीम हासिल करने का सिलसिला शुरू किया। कुरान से पहले मैं बिल्कुल भी साबिर ना थी, मैं बहुत सख्त थी, अपने कुरान के साथियों के साथ तो बहुत सख्त थी। मैं समझती थी कि मुझसे बेहतर कोई नहीं, लेकिन जब कुरान में ये पढ़ा फला तज़क्कू अनफुसकुम हुवा आलमु बिमन इत्तक़ा, बस अपने नफ्स की पाकी के दावे बयान ना करो, वही बेहतर जानता है कि तुम में मुत्तकी कौन है। बस मैंने अपने नफ्स का तज़किया किया और ख़ुद को कुरान के मुताबिक ढालने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान से जब नसीहत हासिल करने का सिलसिला शुरू हुआ तो उस दौरान बहुत सारी मुश्किलात भी पेश आईं जो मेरे नफ्स के ख़िलाफ़ थीं, लेकिन फिर अल्लाह की तौफीक से कुरान मेरे दिल में कतरा कतरा करके उतरने लगा और ऐसा लगता था कि कुरान में मेरे हर मसाइल का हल मौजूद है। फिर कुरान ने मेरी हर कदम पर रहनुमाई की, मुझे गाइडलाइन दी कि कभी भी खुद को तन्हा नहीं समझना। जब भी मैं खुद को तन्हा समझती तो अल्लाह ताला कुरान में फरमाते फ़इन्नी क़रीब, और जब मुझ पर कोई मुश्किल वक्त आता तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में यही बात दोहराते इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरह मेरी बहुत सारी मुश्किलात में आसानी पैदा हो गई। और सबसे बड़ी खूबी और खूबसूरती इस कुरान की ये है कि इस कुरान के ज़रिए अल्लाह ताला ने मुझे साबिर और शाकिर बना दिया। और इस कुरान की सबसे उम्दा खुसूसियत ही यही है। अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान का सफ़र और अल-हुदा में सीखने का बहुत कुछ कुरान का सफ़र और अल-हुदा में बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, बल्कि अल-हुदा में अपनी कमियों, कोताहियों और गलतियों को भी जानने का एक सुनहरी मौका था। अल-हुदा इंटरनेशनल एक ऐसा अदारा है जहां मेरी मुकम्मल तरबियत की गई, मेरी हर खामी को दूर करने की पूरी कोशिश की गई।
میں اپنی تمام اساتذہ کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مکمل اعتماد، دیانتداری، پیشن اور جذبہ ایمانی سے ہمیں پڑھایا۔ میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آگے وہ علم پہنچانے کی توفیق دے جو ہمارے لیے روز قیامت نجات کا باعث ہو۔ اللہ سے کر دے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کر دے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر تو کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں۔ پکارنے والا جب پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں، شاید کہ وہ راہ راست پالیں۔ میں دعا کے لیے دعوت دیتی ہوں محرمہ محبوب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دعاؤں میں میری خدایا اثر دے، میری کاوشوں کا مجھے تو ثمر دے۔ دعاؤں میں میری خدایا اثر دے، میری کاوشوں کا مجھے تو ثمر دے۔ کروں اہل دنیا کے غم کا مداوا، میرے ہاتھ میں کوئی ایسا ہنر دے۔ کروں اہل دنیا کے غم کا مداوا، میرے ہاتھ میں کوئی ایسا ہنر دے۔ بھٹکتا پھرا ہوں میں منزل کی خاطر، بھٹکتا پھرا ہوں میں منزل کی خاطر، جو پھلدار ہو کوئی ایسا شجر دے۔ دعاؤں میں میری خدایا اثر دے، میری کاوشوں کا مجھے تو ثمر دے۔ عطا کر میرے دل کو تسکین یا رب، میں کب مانگتا ہوں کہ لال و گوہر دے۔ عطا کر میرے دل کو تسکین یا رب، میں کب مانگتا ہوں کہ لال و گوہر دے۔ میں دنیا کے محلوں کا طالب نہیں ہوں، میں دنیا کے محلوں کا طالب نہیں ہوں۔ میری یہ دعا ہے کہ جنت میں گھر دے۔
اثر دے، میری کاوشوں کا مجھے تو ثمر دے۔ جو ماں باپ کا درد رکھتا ہو دل میں، خدایا مجھے ایسا نور نظر دے۔ جو ماں باپ کا درد رکھتا ہو دل میں، خدایا مجھے ایسا نور نظر دے۔ خوشی دے کے واپس نہ لینا کبھی تو، خوشی دے کے واپس نہ لینا کبھی تو، نہ ہو شام جس کی تو ایسی سحر دے۔ مجھے مال و زر دے کہ مغرور نہ کر، میرے دل میں اللہ تو اپنا ڈر دے۔ مجھے مال و زر دے کہ مغرور نہ کر، میرے دل میں اللہ تو اپنا ڈر دے۔ تمنا ہے میری ہو دیدار تیرا، تمنا ہے میری ہو دیدار تیرا، نظر آئے مجھ کو تو ایسی نظر دے۔ دعاؤں میں میری خدایا اثر دے، میری کاوشوں کا مجھے تو ثمر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔ میں دعوت دینا چاہوں گی سمینہ مظہر کو کہ وہ آئیں اور اپنے سفر کے متعلق بتائیں کہ انہوں نے قرآن کا یہ سفر کن مسائل، جذبوں اور قربانیوں کے ساتھ مکمل کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ میرا نام سمینہ مظہر ہے، 7 بیچ کی طالبہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ سعادت بخشی کہ میں نے تعلیم الدین کا کورس مکمل کیا، الحمدللہ۔ میں جب الہدیٰ میں آئی تھی تو میرا مقصد صرف قرآن پاک کو سننا تھا۔ میرا خیال تھا کہ میں نہیں پڑھ پاؤں گی، بہت مشکل ہے، مجھے یاد نہیں ہوگا، اور مجھے ڈیلی آنے جانے میں بہت مشکل ہوگی کیونکہ میں میرڈ ہوں اور بچوں والی ہوں، اور میرا یہ خیال تھا کہ مجھے بس بچوں کی تربیت ہی کرنی ہے۔ لیکن جب میں الہدیٰ میں آئی تو مجھے احساس ہوا کہ مجھے خود تربیت کی ضرورت ہے۔ الحمدللہ میرے گھر والوں نے بہت ساتھ دیا، کلاس کی طالبات نے میری بہت مدد کی، بہت محبت سے پیش آتی ہیں اور میری بہت ہیلپ کرتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ ہم نے قرآن پاک کو آسان کر دیا پڑھنے والوں کے لیے، ہے کہ پڑھنے والا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم کا سفر صبر کا سفر ہے، مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اولو العزم پیغمبروں میں سے ہیں، انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے سفر کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سب استادوں کے جان ایمان میں علم میں برکت عطا فرمائے اور ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب سے ساری کوششیں قبول کرے. آپ کا آنا بیٹھنا سننا سارا کچھ قبول کرے. میں کچھ باجی کو دعوت دوں گی کہ وہ آئیں اور اسٹوڈنٹس کو تحائف دیں انشاءاللہ. آپ لوگوں نے ترتیب سے آنا ہے, ٹھیک ہے نا؟ کچھ مسنگ ہے, 2 مسنگ ہے. چھوڑیں. عائشہ انور, لائبہ خالد, سائرہ خلیل, انم شاہد, اقرا فاطمہ, صبا مرتضیٰ, مہما محبوب, امارہ نصر اللہ, اقرا افضل, سمینہ مظہر, نفیسہ قمر, صالحہ علی, فہمیدہ حامد. سمینہ کا ریڈ اتنا چھوٹا سا. دنیا میں ہم اپنی کسی بھی خوشی سے اپنے بچوں کو الگ نہیں رکھ پاتے, اور وہ جنت کیسی جنت ہوگی جس میں ہمارے بچے ہمارے ساتھ نہ ہوں. اللہ تعالی ہماری اولادوں کو, ہماری اگلی نسلوں کو اپنی محبت, اپنے دین کے تعارف اور اپنے قرآن کے تعارف کے لیے چن لے, اور اس دور کے فتنوں سے بچاتے ہوئے اپنی محبت کے لیے خالص کر لے. مبارکباد کی مستحق ہیں ماشاءاللہ وہ ساری مائیں بھی, اور آف کورس بہت پیرنٹس, اور وہ ساری بچیاں بھی جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے الحمدللہ سے لے کے والناس تک قرآن کو سمجھ کے پڑھنے کی توفیق دی, ہمت کی. اور بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ والدین کی سپورٹ کے بعد اور ماؤں کی مدد اور ان کی ہمت کے بغیر یہ ممکن نہ تھا. تو میں طالبات کو یہ نصیحت کروں گی کہ اللہ کے حق کے بعد سب سے پہلا حق والدین کا ہے, اور والدین میں سے بھی ماں کا. کسی بھی صورت میں, کسی بھی کنڈیشن میں, زندگی کے کسی بھی مرحلے پر جا کر آپ ان کا حق ادا نہیں کر سکتے. اور اسی طرح سے میں خود سمیت ساری ماؤں کو یہ ایک یاد دہانی دلانا چاہوں گی کہ اگر ہم سے کوئی پوچھے کہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ کیا ہے تو ہم کیا کہیں گے؟
کیا ہیں؟ ہمارے بچے. ہم ساری عمر ان کو پالنے میں، ان کو تکالیف سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی چیز ان کو تکلیف نہ پہنچائے، آگ سے دور رہیں، ہاتھ نہ جل جائے، کوئی کینچی، کوئی چھری، کوئی چیز نہ اٹھا لے تاکہ ان کو کوئی گزن نہ پہنچے، کوئی تکلیف نہ پہنچے. اور بے شک ہماری دعاؤں میں ایک بڑا حصہ ہماری اولادوں کا ہوتا ہے. تو ہم ان کی دنیا کے ساتھ ساتھ ان کی آخرت اور ان کی قبر اور ان کی اگلی زندگی کا بھی اتنا ہی فکر کریں، اہتمام کریں، محنت کریں، کوشش کریں جتنی کرنی بنتی ہے. اور بہت ساری دعاؤں کے ساتھ جتنی والدان جو ماشاءاللہ مائیں، کچھ بہت پیرنٹس ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں بچیوں کو لینے کے لیے، مسجدوں میں ہیں، والد محترم اور مائیں ہمارے پاس ہیں. ہم سب استادوں کی، اسٹاف کی، پوری ٹیم کی، الہدیٰ نشمن، جتنی ان کی قربانیاں ہیں ہم سب کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا یہ سفر ان کے لیے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان کرے، اور ان بچیوں کی طرف سے ہمیشہ ان کے دل ٹھنڈے رہیں، یہ نیک وقت ہو، فرما بردار ہو، اور دنیا اور آخرت میں سرخرو کرنے والی اولادوں میں شامل ہوں انشاءاللہ العزیز. اور ان کے سروں پر اللہ ان کے والدین کا سایہ سلامت رکھے، محبت کا، عزت کا، سہولت کا، عافیت کا، ایمان کا، دین کا، اور کبھی ان کے معاملے میں کسی کا محتاج نہ کرے ان کے والدین کو. یہ میری خاص الخاص دعا ہے ان قرآن پڑھی ہوئی بچیوں کے لیے. تو الحمدللہ ہمارا ایک جو تقریباً پروگرام تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور اس بابرکت وقت میں، بابرکت رات میں ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ ان کے حق میں مانگی ہوئی ساری دعائیں قبول ہوں گی. اب ہم آئیں گے انشاءاللہ اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جو ہمارے دورہ قرآن کا ہے. بہت سارے لوگ ماشاءاللہ آج نئے چہرے بھی ہیں اور کچھ بہت پرانے مگر بہت دیر بعد نظر آنے والے چہرے بھی ہیں. تو سب کو اگین اینڈ اگین ویلکم کروں گی، اہلا و سہلا مرحبا. اور تھوڑا سا یہ بتا دوں گی کہ ہم 30ویں سپارے پہ ہیں. الحمدللہ ہم نے رمضان سے 2 دن پہلے قرآن کھولا تھا اور الحمدللہ سے سفر شروع کیا تھا، اور اللہ ہی کی توفیق سے آج ہم اس موقع پر والناس تک پہنچنے والے ہیں. تو جن لوگوں کے پاس قرآن پاک نہیں بھی ہیں وہ بھی اپنے دل کی ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ حاضری کے ساتھ اور پوری طرح فوکس کر کے خود کو صرف سنیں گے بھی صحیح انشاءاللہ. تو مجھے اللہ سے امید ہے اور میری دعا ہے کہ وہ ان لوگوں کے اجر میں شامل ہو جائیں گے جنہوں نے قرآن پاک کو مکمل کیا، کیونکہ انما الاعمال بالخواتیم کہ اعمال کا دار و مدار ان کے خاتمے کے ساتھ بھی ہے انشاءاللہ. تو آخری سپارے کی کچھ آخری صورتیں ہماری باقی ہیں، تو ہم قرآن کو ترجمے اور مفہوم کے ساتھ انشاءاللہ سن کے اس کی تھوڑی سی سمجھ کے ساتھ اسے مکمل کریں گے. اور میں آپ سب سے یہ امید کروں گی کہ جیسے ہمیں قرآن پاک میں حکم ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے سنو، یعنی خاموش ہو جاؤ اور غور سے سنو. اور یہ چیز مجلس کے احترام اور ادب اور برکت کو باقی رکھنے والی ہے انشاءاللہ العزیز. تو آپ سب اونچی آواز سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے. أهلا وسهلا يا رمضان شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان شهر الذكر والإحسان. بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قرآن پاک میں ایک حکم ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں تفسحوا فی المجالس، کہ اگر مومنین مجلسوں میں کشادگی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بھی کشادگی پھیلا دے گا، یعنی ان کے دلوں میں بھی وسعت دے دے گا. تو میں آپ سب سے درخواست کروں گی کہ نئے آنے والے لوگوں کو جگہ دیجئے، کشادگی پھیلائیے، تھوڑا آگے آگے ہو جائیے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين. تیسواں سپارہ تلاوت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بار بار رحم فرمانے والا ہے. سورۃ الہمزہ. ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ. تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ در منہ لوگوں پر تان اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کا خوگر ہے، جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا. کیونکہ جب مال جمع ہو جاتا ہے تو پھر انسان کو اس کی حفاظت کی فکر ہوتی ہے، پھر اس کو سنبھالتا ہے اور سنبھالنے سے پہلے گن گن کے رکھتا ہے. اور بعض اوقات مال جب جمع ہو جاتا ہے تو انسان میں اکڑ بھی آ جاتی، دوسروں کو چھوٹا سمجھنے لگتا ہے، پھر کیا کرتا ہے، تانے دینے لگتا ہے.
वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या फरमाया, यहसबु अन्ना मालहु अखलदा, क्या वो ये समझता है कि उसका माल हमेशा रह जाएगा? कल्ला, हरगिज नहीं, लयुंबज़न्ना फिल हुतमा, वो शख्स तो चिकना चूर कर देने वाली जगह में फेंक दिया जाएगा। तो जब इंसान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला नेमतें दे तो वो देने वाले की कदर को पहचाने और मकसद ज़िंदगी पे साबित कदम रहे और फिर देने वालों में शामिल हो और देने वाले का हक भी अदा करे, और जो इर्द गिर्द वो लोग हैं जिनका हिस्सा अल्लाह ने उसके माल में रख दिया है उनका हक भी अदा करे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, वमा अदराका मल हुतमा वमा अदराका मल हुतमा नारुल्लाहिल मुक़दा, और तुम क्या जानो क्या है वो चिकना चूर कर देने वाली जगह? नारुल्लाहिल मुक़दा, अल्लाह की आग खूब भड़काई हुई। कैसी? अल्लती तत्तलिउ अलल अफ़इदा, जो दिलों तक जा पहुंचेगी। आग कहाँ तक पहुंच जाएगी? दिल तक पहुंच जाएगी। दिल ही का जिक्र क्यों है? क्योंकि सारी खराबियां दिल से शुरू होती हैं। याद कीजिए वो हदीस जो हम सुन चुके हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस्म में एक लोथड़ा है, एक उज़्व कैसा है, अगर वो दुरुस्त हो जाए तो सारा दिल दुरुस्त हो जाता है, और अगर वो बिगड़ जाए तो सारा दिल बिगड़ जाता है। और फिर फरमाया अला वहियल क़ल्ब, याद रखो वो दिल है। इंसान का जब दिल दुरुस्त होता है तो उसकी ज़बान दुरुस्त हो जाती है, और जब ज़बान दुरुस्त होती है तो अमल दुरुस्त हो जाते हैं। तो यहाँ क्या बताया गया कि आग, जहन्नुम की आग जिस्म को तो ढांपेगी ही, लेकिन ख़ास तौर पर दिल पे अटैक करेगी, क्योंकि सारे अज़म, इरादे और नीयतें और सारे जज्बात और इमोशंस और जेलिसीज और कीने, बुग़्ज़, सबकी जगह कहाँ थी? इसी दिल में थी। और वो इनके ऊपर हर तरफ से बंद कर दी जाएगी। जैसे ओवन बंद कर देते हैं ना जला के, तो उसकी हीट अंदर ही अंदर रह जाती। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको बचाए। और ये क्यों? क्योंकि किब्र भी दिल का मकाम में है ना, यानी जो किब्र होता है जिसकी वजह से दूसरों का हक अदा नहीं करते, वो भी दिल में होता है। तो आग उसको ख़त्म करने के लिए, जलाने के लिए दिल तक जा पहुँचेगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। और जब आपसे पूछा गया कि तकब्बुर क्या है, तो आपने फरमाया बतरुल हक़्क़ि व गमतुन नास, बतरुल हक़्क़ि व गमतुन नास, हक़ का इनकार करना और दूसरों को हकीर समझना। हक़ का इनकार करने की से क्या मुराद है? यानी ये कैसी बात है? यानी अल्लाह की बात ना मानना, मसलन बंदों को कोई इंपॉर्टेंस ना देना, अपने ही मशवरे, अपनी ही लॉजिक, अपनी ही राय, अपनी ही सजेशन को सबसे बेटर, सबसे अच्छा, सबसे मोहतरम, सबसे बेहतरीन समझना, औरों को छोटा समझना, किसी को अपने जैसा इम्पोर्टेंट ना समझना। मसलन ये भी ना समझना कि वो इंसान है, तो नेकियां करने के बाद बिगड़े नहीं। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने बहुत से रोज़े रख लिए, हमने बहुत तरावियाँ पढ़ ली, हमने दोहरा कुरान भी किया, हमने तरावी में भी कुरान सुना, और हम तो बहुत ज़्यादा नेक हो गए हैं, और जिन जिन से नहीं हो सका वो तो बस सारे के सारे पता नहीं उनको अब उनका क्या बनेगा। नहीं, हम नहीं जानते कि किस को कब अल्लाह तौबा की तौफीक दे दे और वो हमसे आगे निकल जाए। तो हमेशा डरते रहें, बड़ा बोल ना बोलें, किसी को हकीर ना समझें। क्या फरमाया? इन्नहा अलैहिम मुसदा, वो उन पर ढांक कर बंद कर दी जाएगी, इस हालत में कि वो ऊंचे ऊंचे सतूनों में घिरे हुए होंगे। फी अमदिम मुमद्ददा, सूरतुल फील। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तर कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। अलम तर कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फील, तुमने देखा नहीं कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील, क्या उसने उनकी तदबीर को अकारत नहीं कर दिया?
وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ اور ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے ترمیہم بحجارۃ من سجیل جو ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر برسا رہے تھے فجعلہم کعصف مأکول تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ان کو ایسا بنا دیا کہ جیسے وہ کھائے ہوئے بھوس جیسے ہوں، یعنی کوئی جانور کچھ کھا کے بھوسا وغیرہ اور پھر اس کو اگل دے تو اس کی شکل کیسی ہوتی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے ساتھ ملا دیا۔ اس صورت میں ہاتھی والوں کا ذکر ہے۔ یہ ہاتھی والے یمن سے آئے تھے جنہیں کعبہ سے بڑا حسد تھا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ کعبہ کی وجہ سے سارے لوگ یہاں مکہ آ جاتے ہیں اور ہمارے پاس کوئی نہیں آتا، یعنی ہماری تجارت گرو نہیں کرتی۔ اور پھر یہ کہ یمن میں انہوں نے بہت بڑا ایک کلیسا بنوایا، یعنی چرچ بنوایا تھا، لیکن پھر بھی لوگ اس طرف نہیں آئے۔ بہت ہیوج قسم کی بلڈنگ اور بہت ہی زبردست کنسٹرکشن، اس پر عرب کو ان پر بہت غصہ آیا تو کسی نے جا کر وہاں کوئی نجاست کر دی۔ یہ واقعہ اس لڑائی کی وجہ بنا اور اس کے نتیجے میں وہ ہاتھیوں کے لشکر لے کر کعبہ کو ڈھانے کے لیے آ گئے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وادی محصر جو ایک مقام کا نام ہے، حج کے راستے میں آتا ہے، اس جگہ پر ایسے پرندے بھیجے کہ ان پرندوں نے ان کے سارے لشکر کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ اور یہ واقعہ عام الفیل جس سال میں ہوا اسی سال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ہوئی۔ یہ سال بڑا اہمیت والا سال تھا، یعنی عربوں کی ہسٹری میں، ان کی تاریخ میں اس سال کو بہت اہمیت دی جاتی تھی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اہل مکہ کو اس سال کے اندر جو ان پر اللہ کا فضل ہوا تھا اس کو یاد کروا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا حکم دیا، یعنی ترغیب دی کہ تم یاد کرو وہ واقعہ، وہ جس سال ہوا تھا، اور اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے، اور اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے وہ رسالت دے کر تمہارے پاس آئے ہیں، تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ ان کی بات کو مان لینا چاہیے۔ سورۃ قریش، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلة الشتاء والصیف فلیعبدوا رب هذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ لإیلاف قریش ایلافہم رحلة الشتاء والصیف، چونکہ قریش مانوس ہوئے، یعنی جاڑے اور گرمی کے سفروں سے مانوس ہو گئے۔ اے اہل مکہ، اے اہل قریش، کس طرح تمہیں اللہ نے نعمتیں دے رکھی ہیں، یعنی تمہارا ایک مقام ہے، تمہارے قافلے امن سے سفر کرتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ عرب میں بہت جنگ و جدل ہوا کرتا تھا، لیکن اللہ نے ان کو امن دیا ہوا تھا۔ تمہاری تجارتوں میں نفع ہوتا ہے، تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کیوں نہیں کرتے، شکر ادا کیوں نہیں کرتے، اس رب کی عبادت کیوں نہیں کرتے، اس رسول کو مانتے کیوں نہیں؟ پھر کیا فرمایا؟ الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، جس نے انہیں بھوک سے بچا کر کھانے کو دیا اور خوف سے بچا کر امن عطا کیا۔ یہ دو چیزیں، پیٹ میں جب انسان کے کھانا ہو اور رہنے کو سیکورٹی ہو، امن ہو، تو یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں، یہ دنیا کا قیمتی سرمایہ، یہ عافیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے عافیت کا سوال کرو، کیونکہ کسی انسان کو عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں دی گئی۔ اور عافیت کیا ہے؟ کہ اللہ کسی مصیبت میں نہ ڈالے، کسی آزمائش میں نہ ڈالے، کسی بیماری میں نہ ڈالے، اللہ اولاد کی طرف سے کوئی دکھ نہ دے، پھر یہ کہ آخری عمر میں انسان اچھی زندگی بسر کر لے، یہ بھی عافیت ہے، پھر ایمان پر اس کا خاتمہ ہو جائے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہر طرح کے شر سے بچنے کے لیے عافیت طلب کرتی رہنی چاہیے۔ مسنون دعاؤں میں صبح شام کے اذکار میں ہمیں عافیت کی دعا ملتی ہے، چلیے ایک دفعہ مانگ لیتے ہیں۔ اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی ودنیای وأہلی ومالی، اللہم استر عوراتی وعامر روعاتی، اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی
ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتی. بہت خوبصورت اور بہت جامع دعا ہے کہ آپ حفاظت میں رہیں. کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں سے کوئی مصیبت سر پہ آ پڑے، اور ہم سب مجبور ہیں اور ہم سب کمزور ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دی ہوئی عافیت اور حفاظت کے بغیر ممکن ہی نہیں کہ انسان سہولت کی زندگی جی سکے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے عافیت طلب کرتے رہنا چاہیے. سورۃ الماعون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. أرأيت الذي يكذب بالدين. تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے، اور اس کا یہ جھٹلانا اس کے عمل سے ظاہر ہوتا ہے. یعنی بعض اوقات ہم کچھ چیزوں کو زبان سے نہیں جھٹلا رہے ہوتے، لیکن ہمارا عمل ان کو کنسیڈر بھی نہیں کر رہا ہوتا. اور جب کوئی شخص آخرت کو اور روز جزا کو یا جزا سزا کے ملنے کو جھٹلا دیتا ہے تو پھر وہ اپنے عمل سے بے پرواہ ہو جاتا ہے. اس لیے آگے کیا فرمایا؟ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ. وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یعنی یتیموں کا خیال نہیں رکھتا. اگر وہ مانگنے آئیں یا کہیں نظر آ جائے، یتیم کبھی چھوٹا بچہ ہوتا ہے، کبھی شرارتیں کرتا ہے، اور پتہ ہے کہ ان کے سر پہ ماں باپ نہیں ہے تو ڈانٹ ڈپٹ کر دیتے ہیں، دھکے دے کے نکال دیتے ہیں. ان کی ضروریات کا دھیان نہیں رکھتے کہ ان کو تو پوچھنے والا کوئی نہیں. وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. اور مسکین کو کھانا دینے پر نہیں اکساتا. یہ جو رمضان ہے یہ شہر المواسات بھی ہے، محتاج و غریبوں کا خیال رکھنے کا مہینہ. صرف اپنی ہی افطار پارٹیوں پر خرچ نہیں کرنا ہے. اب ایک دن باقی ہے، اپنے ارد گرد دیکھنا ہے کہ کون میرے دائرہ کار میں ایسا انسان ہے کہ جس پہ میں خرچ کر کے اللہ کا قرب اور اس کی محبت پا سکتا ہوں. پھر یہ کہ اپنے رشتہ دار، اپنے بیک ہوم، پھر اپنے ارد گرد کے لوگ، ہمسائے یعنی قریبی لوگ، ان کا حق زیادہ ہے. پھر کیا فرمایا؟ فویل للمصلین. پھر تباہی ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے. نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی تباہی ہے. یہ کیسے نمازی ہے جن کے لیے تباہی کی نوید ہے؟ الذی هم عن صلاتهم ساہون. جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں. نماز پڑھتے تو ہیں لیکن وقت گزار کے یا قضا کر کر کے یا فضول کاموں میں لگ کر نماز کا اول وقت ضائع کر دیتے ہیں. اور یہاں اگر نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت ہے تو سوچئے نماز نہ پڑھنے والوں کا کیا حال ہوگا. سوچئے ذرا. اور اسی طرح نماز سے غافل وہ بھی ہیں جو رکوع اور سجود ٹھیک نہیں کرتے، یعنی جلدی جلدی بس ریچول کی طرف دھیان ہے اور پورا جھکے نہیں، کھڑے ہو گئے، پورا سجدے میں پیشانی کو رکھا نہیں، اور وہ فیل آئی ہی نہیں کہ میں نے اپنے رب کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیا، پھر اٹھ کے بیٹھ گئے، یعنی رکوع اور سجود کا حق ادا نہیں کیا، جلدی سے اوپر نیچے ہوئے اور بس رکعت مکمل کر لی. الذین هم یراؤون. جو ریاکاری کرتے ہیں اور معمولی ضرورت کی چیزیں لوگوں کو دینے سے گریز کرتے ہیں، یعنی دکھاوے اور نمائش کے کاموں میں تو ان کا بڑا انٹرسٹ ہے. اگر ان کو کہیں سے اپریسیشن مل رہی ہو یا ان کو پتا ہو کہ فیم ملے گا تو وہ بڑے بڑے پروجیکٹس میں بہت کچھ بھی انویسٹ کریں گے. ریا شرک اصغر ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ شرک ناقابل معافی جرم ہے. اور پھر کیا فرمایا؟ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. عام برتنے کی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی یعنی ان کو شیئر کرنا مشکل لگتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ قیامت کے دن بات نہیں کرے گا، معاف نہیں کرے گا، انہیں دردناک عذاب دے گا. ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس کے پاس راستے میں زیادہ پانی ہو، یعنی سفر میں، اور وہ مسافروں کو اس میں سے نہ پلائے. بات سمجھے؟ ان میں سے کون ہے کہ ہم مل جل کے رہ رہے ہیں یا چل رہے ہیں اور سفر میں ہیں، اور یا پھر یہ کہ ہم سفر کرتے ہوئے اپنی اپنی واٹر بوٹلز ہوتی ہیں نا بعض اوقات، تو آپ کو یہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں پانی اگین اینڈ اگین جہاں کہ کہاں نظر آنا ہے، کہاں ملنا ہے، یا فلٹر کہاں پہ ہونا ہے، تو ساتھ کسی کو اگر ضرورت ہے، کوئی ایمرجنسی ہے تو اسے شیئر نہیں کرتے، اس کو دیتے نہیں ہیں کہ میری بوٹل جو ہے وہ خالی ہو جائے گی. تو یہاں ایسے شخص کو بھی کیا فرمایا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہ اس کے لیے بھی ویل ہے. ویل جہنم کی ایک وادی کو بھی کہتے ہیں.
سورة الكوثر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر انا اعطیناک الکوثر، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، بس تم اپنے رب ہی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو، تمہارا دشمن ہی جڑ کٹا ہے۔ یعنی ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ کوثر سے مراد کیا ہے؟ خیر کثیر عطا کی، نہر کوثر عطا کی۔ یہ سطح زمین پر بہنے والی نہر ہوگی، اس کی مٹی خالص کستوری کی، جس کی کنکریاں موتی کی، اور جس کے اوپر سونے چاندی کے پرنالے، اور جس کے سونے اور چاندی کے آب خورے یعنی کپس ہوں گے۔ اس کا پانی ٹھنڈا، میٹھا اور خوشبودار ہوگا۔ جو لوگ حوض کوثر سے محروم رہے وہ ہر خیر سے محروم رہ گئے۔ اس حوض سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے۔ تو جو چاہتا ہے کہ وہ خیر کثیر حاصل کرے، وہ دنیا میں دوسروں کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے، اچھی بات بولے، دل میں بھی لوگوں کے لیے خیر خواہی رکھے، نیتیں خیر پر مبنی ہوں، رشتوں کے ساتھ بدنیتی نہ اپنائیں۔ یعنی ان کا عمل، ان کا قول، ان کی نیتیں، ان کے ارادے، ان کے اعمال کے نتائج سب خیر پہ مبنی ہونے چاہیے، کیونکہ انسان جو بانٹتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو وہی دیتے ہیں۔ اور پھر کیا فرمایا؟ ان شانئک هو الابتر، تمہارا جو دشمن ہے وہی جڑ کٹا ہے۔ اور پھر کیا فرمایا اس سے پہلے؟ یعنی دشمن کو نیست و نابود کرنے سے پہلے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت اور ان کی خوبی اور ان کا عمل ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے نا، وہ کیا ہے؟ نماز اور قربانی۔ تو جب کوئی شخص اللہ کا حق ادا کرنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے دشمنوں سے اس کو کافی ہو جاتے ہیں۔ اس آیت سے ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے۔ پھر عید الاضحیٰ میں بھی اسی لیے آپ دیکھیں کہ نماز، پہلے نماز ہوتی ہے پھر قربانی ہوتی ہے۔ تو نماز اور قربانی سے کیا ہوگا؟ ان شانئک هو الابتر۔ بعض اوقات ہم اللہ کا حق تو ادا نہیں کرتے، اپنے مسئلے خود حل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، وہ کبھی حل نہیں ہوتے۔ تو جو خالق ہے، جو مالک ہے، جس کے ہاتھ میں سب کے دل ہیں اور سب کی لگامیں ہیں، ہم سب کی لگامیں کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بے شک یہ دو کام آپ کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کے دشمنوں کو آپ پر غلبہ پانے کا موقع نہیں ملے گا، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں کہی گئی ہیں، اس میں ہمارے لیے بھی سیکھنے کا سبق ہے، کیونکہ آپ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، آپ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے نا۔ یعنی آپ کو چھوڑ کر پھر ہم کس کو فالو کریں گے؟ کون اس قابل ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے؟ کوئی بھی نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر قول، ہر عمل ہمارے لیے برکت ہے، رحمت ہے، سکون ہے، خیر کا باعث ہے، اچھے نتیجے لانے والا ہے۔ سورة الکافرون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ سورة الکافرون، سورة الکافرون چوتھائی قرآن کے برابر ہے، شرک سے بری کرنے والی سورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو فجر اور مغرب کی سنتوں میں پڑھتے تھے، وتر میں بھی پڑھی جاتی ہے، رات کو سونے سے پہلے بھی پڑھی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دو اے کافرو، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی عبادت تم کرتے ہو۔ یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ ان کو علل اعلان بتا دیجئے کہ تمہارا طریقہ اور ہے اور ہمارا طریقہ اور ہے، کیونکہ جو انسان کا عقیدہ ہوتا ہے وہی پھر باہر اس کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو ایک مومن کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ ایک ہے، بس اسی کی عبادت ہے، اور ایک توحید جو اس کے دل کے اندر ہے اسی کے مطابق اس کا طریقہ عبادت ہے، وہ اللہ کے علاوہ کسی کے آگے نہیں جھکتا، کسی کی عبادت نہیں کرتا۔
پھر فرمایا ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اور نہ میں اس کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم نے عبادت کی۔ کس نے، یہ کافروں نے کس کی عبادت کی تھی؟ بتوں کی، بالکل، اور اپنے ہی ہاتھوں سے بنائے ہوئے، کوئی پتھر کے کوئی لکڑی کے تراشے ہوئے بتوں کی عبادت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا گیا کہ اللہ کے علاوہ باقی سب کی عبادت سے آپ کھلم کھلا علل اعلان انکار کر دیں۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین۔ تو دین اسلام ہر طرح کے شرک سے خالص اور پاک ہے، صاف ہے، بلند ہے، جس میں صرف ایک اللہ کی عبادت کی جاتی ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیونکہ مدد مانگنا بھی گویا کسی کو الہ سمجھنا ہے، یعنی اس کو اس قابل سمجھنا ہے کہ وہ کسی کی مدد کر سکتا ہے، اور کوئی بھی کسی کی مدد نہیں کر سکتا سوائے ایک الہ کے، کیونکہ مخلوق عبادت کی نہیں جاتی، وہ عبادت کرتی ہے، مدد کرتی نہیں ہے بلکہ مدد دی جاتی ہے، مخلوق کھلاتی نہیں ہے بلکہ کھلائی جاتی ہے۔ تو کیا فرمایا؟ لکم دینکم ولی دین، کہ جن کے ساتھ تمہاری عقیدت کے تعلق ہیں ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سورۃ النصر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے، صلی اللہ علیہ وسلم تم دیکھ لو کہ لوگ فوج در فوج اللہ ہی کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو کیا کرو؟ جب دیکھو کہ لوگ گروہ در گروہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ کوئی فخر اور غرور نہیں۔ کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ ذرا پڑھیں سب مل کے سب، فسبح بحمد ربک واستغفر، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے۔ چلیں کیجئے تسبیح، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، 3 مرتبہ پڑھیے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فسبح بحمد ربک، آگے کیا ہے؟ واستغفرہ، اور اس سے بخشش طلب کیجئے۔ چلیے کہیے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یقیناً تیرا رب توبہ قبول کرنے والا ہے، تو افضل کام کو استغفار پر ختم کیجئے۔ نماز کے بعد بھی فوراً کیا کہا جاتا ہے؟ استغفر اللہ۔ حج میں بھی استغفار کی کثرت ہوتی ہے، اسی طرح دیگر اعمال میں بھی، جو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق دیں، ہم اس کو مکمل کر پائیں۔ کوئی اچھا کام، کوئی اچھا پروجیکٹ جب مکمل ہو تو پھر تعریف کس کی؟ کیا اپنی؟ اپنے ادارے کی؟ اپنے لوگوں کی؟ اپنی ایفرٹس کی؟ اپنی سکلز، اپنا ٹیلنٹ؟ نہیں، کس کی تعریف؟ اللہ کی۔ اور ڈرتے رہنا کہ اللہ اس میں جو کمی، جو کوتاہی رہ گئی، جو کوئی گناہ ہوئے، اس کی معافی۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، اللہ تو پاک ہے اور میں گناہ گار ہوں، مجھ سے کمی کوتاہی رہ گئی ہے، تو ہر عیب اور نقص سے پاک ہے۔ پھر اسی طرح انسان کو بڑھاپے میں بھی کثرت کے ساتھ حمد اور استغفار کرنی چاہیے، یعنی عام روزمرہ زندگی میں بھی کریں۔ جو لوگ بزرگ ہو چکے ہیں، جن کی بہت زیادہ بھاگ دوڑ والی ایکٹیویٹیز نہیں ہیں، باقی جو اس طرح کے کام ہیں وہ اگلی جنریشن کے سپرد کریں، اور آپ زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی تعریف، اس کا ذکر۔ پھر یہ کہ دین سیکھنا، سکھانا، ذکر اذکار کرنا، اپنی نمازوں کو بہتر کرنے کی کوشش کرنا، اپنی آخرت کو بہتر کرنے کی سوچ پالنا، کیونکہ ہم سب کیا دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو ہم سے راضی ہو۔ پھر استغفار کے بھی مختلف مواقع ہوتے ہیں۔ سونے سے پہلے استغفار کا حکم ہے، پھر سجدے میں، پھر سلام پھیرنے کے بعد،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے زیادہ دفعہ استغفار کیا کرتے تھے، اور دنیا سے جاتے ہوئے بھی استغفار۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت میں، یعنی آپ کا جو کلام تھا وہ کیا تھا؟ اللہم اغفر لی ورحمنی والحقنی بالرفیق الاعلیٰ، کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے، مجھ پر رحم کر اور مجھے اعلیٰ رفیق کے ساتھ ملا دے۔ سورۃ اللہب، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ النصر، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ یہ سورۃ النصر اور سورۃ لہب کے درمیان جو ایک کنیکشن ہے نا، پچھلی سورت میں سورہ نصر میں ہم نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فتح کی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی، اور یہ فتح اتنی آسان نہیں تھی۔ یہ دین کا پھیلنا، لوگوں کا جوک در جوک، گروہ در گروہ دین میں شامل ہونا اتنی معمولی بات نہیں تھی۔ اس کے پیچھے ایک لمبی ایفرٹ تھی، ایک پورا مشن تھا جس کو پوری زندگی 23 سال تک پورا فوکس ہو کے اپنی ذات سے اوپر اٹھ کے ایک کمٹمنٹ کی طرح نبھایا گیا تھا، اور اس میں بہت کچھ سہنے کو ملا تھا۔ اس کی ایک مثال ہمیں سورہ لہب میں ملتی ہے۔ تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور نامراد ہو گیا وہ، اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا وہ اس کے کسی کام نہ آیا، ضرور وہ شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا، اس کی بیوی بھی لگائی بجھائی کرنے والی، اس کی گردن میں مونج کی رسی ہوگی۔ اس صورت میں ہمیں ایک کریکٹر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور ایک یہ حرکت کرنے والا شخص جو تھا، اس کی بیوی اپنے شوہر کی مددگار تھی۔ کس کام میں مددگار تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستانے میں، اور یہ شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اور یہ آپ کی سگی چچی تھی۔ تو آپ کے مشن میں آپ نے صرف فزیکلی نہیں، ایموشنلی بھی اتنی تکلیفیں اٹھائیں، یعنی جذباتی طور پہ بھی اتنی تکلیف کہ اپنے ہی رشتے، اپنا ہی خون حفاظت اور قدر کرنے کے بجائے تکلیف دینے پہ تل جائے، رشتہ داری کا بھی خیال نہیں رکھا۔ یاد رکھیے، عرب کے معاشرے میں رشتہ داروں کا ساتھ ہر قیمت میں دینا ہوتا تھا۔ یہ لوگ بہت اچھے مہمان نواز تھے اور بہت اچھی رشتہ داری اور صلہ رحمی کیا کرتے تھے۔ تو ان دونوں نے کیا کیا کہ عرب کی اس روایت کا بھی پاس نہیں رکھا، انتہا درجے کی مخالفت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور ابو لہب کی جو بیوی تھی، اس کے پاس کچھ جیولری تھی، تو وہ اپنے گلے کا قیمتی ہار اٹھا کر کہتی کہ میں اس ہار کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں خرچ کر دوں گی، یعنی ڈونیٹ کر دوں گی، اور جو پیسہ آئے گا وہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لگا دوں گی، نعوذ باللہ۔ اس صورت میں کچھ چیزیں ہمارے سیکھنے کی ہیں۔ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ زندگی کا ساتھی اگر نیک ہو تو انسان نیکیوں میں بہت آگے جا سکتا ہے۔ پھر اسی لیے نیک بیوی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے جو ایمان میں بہتر ہو۔ دنیا کی سب سے بڑی متاع ہے یہ۔ صوبان رضی اللہ کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی کہ جو لوگ سونا چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی سفر میں تھے، یعنی سفر کے دوران یہاں پر وہی نازل ہوئی اور آپ نے وہ آیت سنا دی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی نے پوچھا کہ سونا اور چاندی کے متعلق جو حکم نازل ہونا تھا وہ تو ہو گیا، اب ہمیں یہ معلوم ہو کہ کون سا مال بہتر ہے تو وہ لے لیں۔ یعنی سونا چاندی اگر ناپسندیدہ جمع کرنا پسندیدہ نہیں ہے تو کوئی اور چیز بتا دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل مال ذکر کرنے والی زبان ہے۔ بتائیے ذرا، سب سے افضل مال انسان کا کیا ہے؟ جس زبان کو جس نے بنایا ہے، اس زبان کے خالق کو وہ یاد رکھتی ہے، اپنے خالق کو یاد رکھنے والی زبان۔ ایسی زبان بڑی ہی یونیک ہے جو اللہ نے آپ سب کے اور میرے منہ میں دی ہوئی ہے، جس سے ہم کچھ بھی بول سکتے ہیں، اور شکر گزار دل ہے، انتہائی قیمتی چیز۔ اور پھر فرمایا ایمان والی بیوی ہے جو اس کے ایمان پر اس کی مدد کرتی ہے۔ تو جو نیک بیوی ہے وہ اپنے شوہر کو نیکی کی طرف لاتی ہے۔ اس لیے خواتین کا نیکی کے راستے پہ ہونا بہت ضروری ہے۔
اچھا اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ مردوں کا ضروری نہیں ہے، لیکن جب ایک عورت کے کانسیپٹ کلیئر ہوتے ہیں، یا ایک عورت جب سنورتی ہے تو پورے گھر پہ اس کا اثر ہوتا ہے. پھر ایک عورت کے اندر جب ایمان اٹھتا ہے تو پھر پوری نسلیں بدل جاتی ہیں. اس لیے عورتوں کا بھی دین کی تعلیم حاصل کرنا اور ایمان والی مجالس میں شریک ہونا نہایت ضروری ہے. جیسے الحمدللہ آپ سب شریک ہوئے ہیں، اور یہ وہ مجلس ہے کہ جس میں آنے والا کبھی محروم نہیں جاتا. تو الحمدللہ اور لوگ بھی آ رہے ہیں، تو میں آپ سب سے درخواست کروں گی کہ پیچھے سے جو لوگ آ رہے ہیں وہ اگر یہاں اس سائڈ پہ آ جائیں، اور تھوڑے سے نئے آنے والوں کے لیے بھی آسانی ہو جائے، کیونکہ ابھی ہم دعا کرنے والے ہیں، تو تسلی سے سب لوگ دعا میں بھی شامل ہو جائیں، اور جو نئے لوگ دعا کے لیے آئیں گے ان کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی. تو کائنڈلی پیچھے سے 2-3 روز خاموشی سے اٹھ کے جو مینجمنٹ پہ ہیں، کائنڈلی میں ان سے کہوں گی کہ وہ شفلنگ کرا دیں. سورۃ الاخلاص. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. قل کہو هو اللہ وہ اللہ، احد ایک ہے، یکتا ہے، اللہ الصمد اللہ سب سے بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد سب سے بے نیاز ہے، سب اسی کے محتاج ہیں، نہ اس کی کوئی اولاد ہے نہ وہ کسی کی اولاد ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ اور کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے. مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ ہمیں اپنے رب کا نسب بتائیے، نعوذ باللہ. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ یہ صورت سنائی. مضمون اور اجر کے اعتبار سے یہ ثلث القرآن ہے، 1/3 آف دا قرآن. ماشاءاللہ ایک صورت، 1 سورہ کتنی ہے؟ 1/3. اللہ کے بارے میں اگر غلط وسوسے آئیں، بعض اوقات بہت سے لوگ، کوئی بہنیں شکایت کرنے لگتی ہیں کہ وسوسے آتے ہیں، تو کثرت سے قل هو اللہ احد کا ورد کرنا چاہیے. وسوسہ آتے ہی قل هو اللہ احد پڑھنا شروع کر دیں. پھر یہ سورت جنت کو واجب کرنے والی سورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو قل هو اللہ احد کی تلاوت کرتے ہوئے سنا تو آپ نے فرمایا واجب ہو گئی. لوگوں نے پوچھا کیا یا رسول اللہ؟ فرمایا جنت واجب ہو گئی. اور الصمد کا لفظ بولتے ہیں اس سردار کو جس سے برتر کوئی نہیں. کس کو بولتے ہیں؟ جس سے برتر اس پوری کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں. وہ ہستی جس پر سرداری ختم ہو جائے، وہ ہستی جس کی طرف سب قصد کرے، جو ہر ایک سے بے نیاز ہو، وہ ہے الصمد. اور پھر وہ اس سے بالا ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، کیونکہ اولاد انسان کی کمزوری ہوتی ہے. پھر اس صورت کے اندر اسم اعظم بھی ہے جس کے ساتھ دعا کی جائے تو دعائیں قبول ہوتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو کہتے ہوئے سنا، چلیے ہم سب بھی کہتے ہیں، اللہم انی اسألک انی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اللہم اے اللہ، بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کیونکہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے علاوہ کوئی الہ ہے ہی نہیں. تو ایک ہے، بے نیاز ہے، نہ تو نے کسی کو جنا اور نہ تو جنا گیا، اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسر ہے. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے اللہ سے اس کا وہ نام لے کر مانگا ہے کہ جب اس نام کے ساتھ کوئی بھی سوال کیا جاتا ہے تو وہ ضرور عطا کرتا ہے، اور جب اس کے ساتھ دعا کی جاتی ہے تو وہ اس دعا کو قبول کرتا ہے.
سورة الفلق. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. سورة الفلق. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نہیں دیکھتے کہ آج کی رات ایسی آیات اتری ہیں کہ جن کی مثال کبھی نہیں دیکھی گئی، اور وہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس ہے. یہ بہترین تعوذ ہے. کیا ہے اس کی پروننسیشن؟ یہ کیا ہے؟ تعوذ. تسمیہ کس کو کہتے ہیں؟ بسم اللہ کو. اور تعوذ کس کو کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ کو. یعنی اعوذ باللہ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ ایسی چیز، ایسا کلمہ، ایسا سینٹنس، ایسی بات کہ جس سے ہم اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں، جس کے ذریعے سے اللہ کی پناہ حاصل کی جاتی ہے. تو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو معوذتین بولا جاتا ہے. نہیں، بوتھ آر. یہ دونوں جو صورتیں ہیں یہ وہ ہیں جو انسان کو اللہ کی پناہ میں دے دیتی ہیں، وہ سیکیور ہو جاتا ہے. ہر طرح کی شر سے بچانے والی صورت ہے یہ. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی اور ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، اور رات کی تاریکی کے شر سے جبکہ وہ چھا جائے، اور گروہوں میں پھونکنے والیوں یا والوں کے شر سے، اور حاسد کے شر سے جبکہ وہ حسد کرے. یہاں دیکھیے کہ سارے شر کے بعد، رات کے شر اور جادو کے شر کے بعد حسد کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے، کیونکہ وہ انسان کو لے ڈوبتا ہے. پھر یہ شر دلوں کا راز ہے، ہم نہیں جان پاتے کہ کون ہم سے حسد کر رہا ہے، اللہ کو پتہ ہوتا ہے. اس لیے ہمیں اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے. بدگمانیاں بھی نہیں پالنی چاہیے، اپنے اعمال بھی خراب نہیں کرنے چاہیے. اللہ نے جو حکم دیا بس اس پہ عمل کرنا چاہیے کہ اللہ کی پناہ میں خود کو دے دے، وہ پروٹیکشن دیتا ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ معوذتین کا جو دوسرا پارٹ ہے وہ سورۃ الناس ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل اعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس. کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے معبود حقیقی کی، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کے آتا ہے. یعنی اللہ رب العزت کی پناہ جو تمام انسانوں کا رب ہے، مالک ہے، الہ ہے. خطرے سے بچنے کے لیے 3 صفات کے ذریعے پناہ پکڑی گئی ہے. ایک پناہ ایک چیز سے لی گئی ہے، اور وہ کیا ہے؟ من شر الوسواس الخناس. اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر جاتا ہے، پھر آتا ہے، پھر جاتا ہے، چھوڑتا نہیں ہے. یہ کون ہے؟ ابلیس، کم بخت شیطان. آخری وقت تک، حتیٰ کہ جان نکل رہی ہوتی ہے اس وقت بھی انسان کو آ کے بہکاتا ہے کہ میں اسے اپنے ساتھ جہنم میں لے جاؤں، اکیلا کیوں جاؤں. بہت بڑا دشمن ہے. پورے قرآن کے اختتام پر شیطان کے ڈر اور وسوسے سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے. اور یہ کیا ہوتی ہیں وسوسے؟ کیا ہوتے ہیں؟ نیگیٹو تھاٹس جو ہمیں خیر کے کام سے روک دیتی، کوئی پروڈکٹیو کام نہیں کرنے دیتی. جب کوئی بدگمانی آئے اللہ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، ایمان والوں کے بارے میں، دین سکھانے والوں کے بارے میں، جو ہمیں دین کی طرف آنے سے روک دے، فوراً کیا پڑھنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور فوراً معوذتین پڑھیے. یہ اس کا وار ہے، وہ چاہتا ہے اس راستے کی طرف جائیں ہی نہ، کیونکہ انسان کا دشمن ہے، ہم اسے سمجھتے نہیں ہیں. اور کیسا دشمن ہے؟ جو ہمیں نظر بھی نہیں آتا. یعنی وہ دشمن جو ہمیں نظر آ رہا ہے اس کے اٹیک سے بچنا تو آسان ہے، اور جو نظر ہی نہیں آ رہا اس سے کیسے بچیں گے اللہ کو چھوڑ کر؟ اور سب سے قیمتی چیز پر اٹیک کرتا ہے. کس پہ؟ آپ کا جو سب سے قیمتی خزانہ ہے. کیا ہے آپ کے پاس؟ آپ کا دل.
جہاں پر ایمان ہے، تقوی ہے، اخلاص ہے، نیتیں ہیں، ارادے ہیں، اللہ کی محبتیں ہیں، یہ سب کچھ دل میں ہی تو ہے. بار بار دل میں آ کے برے برے خیال ڈالے گا، کسی کے ساتھ جالسی، کوئی حسد، کبھی کوئی گلٹ سینے کے آس پاس رہتا ہے. بس کوئی موقع ملے اور چرا لے فوراً سے، عقیدہ خراب کر دے. کبھی نماز پڑھنے لگتے ہیں فوراً ریاکاری، دل میں خیر وہ دیکھ رہا ہے، سجدہ لمبا کر دیتے ہیں. کوئی آ گیا نماز میں خشوع اختیار کرنا شروع کر دیتے. پھر کوئی اچھا نیکی کا کام کر لیا اللہ کے حکم سے تو خود پسندی ڈال کے اس کو ضائع کرنے کی کوشش کر، یار تم تو بہت اچھا کر رہے ہو. اس کی چالیں صرف وسوسے تک ہے. اگر ہم اس کے وسوسوں اور منفی خیالات سے بچ جائیں تو ہماری اصلاح ہو سکتی ہے. یعنی وہ ہاتھ پکڑ کے نہیں لے کے جاتا ہمیں، وہ کیا کرتا ہے، صرف ایک تھاٹ آتی ہے، ایک خیال آتا ہے دل میں، اس کو چیلنج سمجھنا ہے بس. مومن شیطان کے وار کا مقابلہ کرتا ہے اللہ کے کلام کے ذریعے. مومن اپنے شیطان کو تھکا دیتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن اپنے شیطان کو اس طرح تھکا دیتا ہے جس طرح تم میں سے ایک آدمی سفر میں اپنے اونٹ کو تھکا دیتا ہے. اور یہ شیطان کہاں کہاں ہوتے ہیں، یہ آیت ہمیں یہ بھی بتا رہی ہے، من الجنت والناس، خواہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے. جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں، انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. ایسے دوست بھی شیطان ہیں جو آپ کو اللہ کی طرف جانے سے روکیں. تو کبھی یہ وسوسے انسانوں سے بھی ہوتے ہیں. ہم بعض اوقات کسی مجلس سے اٹھتے ہیں تو ہمارے اندر ایک عجیب سی بے چینی اور پریشانی سی لاحق ہوتی ہے، کیونکہ وہاں ایسی باتیں انسان سنتا ہے جو اس کو دین سے دور کر دیتی ہیں. بعض اوقات کوئی ایسی بک ریڈنگ ہو جاتی ہے یا کسی ایسی مجلس میں دوستوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، واپس آ کر اللہ ہی کے بارے میں چیلنج کرنے لگتے ہیں، شک آنے لگتا ہے دل میں. تو اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے تاکہ اللہ کی حفاظت میں رہیں. تو قرآن مجید کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے ہوا، الحمدللہ رب العالمین سے ہوا، حمد کی بات ہوئی، اور یہاں رب الناس کی پناہ مانگی گئی. وہاں الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کی بات ہے تو یہاں مالک الناس کی بات ہے. وہاں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور یہاں الہ الناس. وہاں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اور یہاں من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس. وہاں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہاں من الجنۃ والناس. تو آغاز سے اختتام تک اللہ کے فضل اور رحمت کی اور اس کی توفیق کی ضرورت رہتی ہے انسان کو. الحمدللہ بنعمتہ تتم الصالحات. سورۃ فاتحہ کی تلاوت سنتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. اللہ ہی کی دی ہوئی توفیق اور اسی کی دی ہوئی ساری نعمتوں کی بدولت ہم ایک مرتبہ پھر الحمدللہ قرآن کو مکمل کر پائے، اور بے شک اس کی مدد کے بغیر یہ ممکن نہ تھا. تو اب انشاءاللہ قرآن کے اختتام پر ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، اور اس سے پہلے میں چاہوں گی کہ آپ لوگ جو پیچھے سے اٹھ کے آگے آنا چاہیں تو وہ اس سائڈ پہ ایزی ہو کے آگے آ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک بات جو ہم سب کو ذہن میں رکھنی چاہیے ہاتھ اٹھانے سے پہلے، وہ یہ کہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی. حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے کہ دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی. پھر یہ کہ جو دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہر حال میں اپنے بندے کی دعا کو قبول کر لیتا ہے. یا تو وہ دعا اس کی فوراً قبول کر لی جاتی ہے اور جو وہ مانگ رہا ہوتا ہے اسے عطا کر دیا جاتا ہے، یا پھر اس دعا کے ذریعے اس کے اوپر کوئی آزمائش، کوئی بیماری، کوئی ایکسیڈنٹ، کوئی
پریشانی آ رہی ہوتی ہے اور اس دعا کی بدولت اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ پریشانی اوپر سے اتر رہی ہے اور دعا یہاں سے اوپر جا رہی ہے، وہاں اللہ تعالیٰ اس کو اسی سے کمپنسیٹ کر دیتے ہیں اور اس کو اس پریشانی سے بچا لیتے ہیں۔ اور تیسری چیز کیا ہوتی ہے کہ وہ دعا اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے دن کے لیے محفوظ کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ انسان اپنے عمل کی وجہ سے ان درجوں تک نہیں پہنچ پا رہا ہوتا جن درجوں پر اللہ اسے پہنچانا چاہتے ہیں، تو وہ دنیا میں مانگتا ہے اور اللہ اس کو نہیں دیتے اور اس دعا کو محفوظ کر لیتے ہیں، اور قیامت کے دن اس کو ڈھیر کی شکل میں وہ دعائیں مل جائیں گی، اور انسان وہاں پھر حسرت کرے گا کہ کاش اس کو دنیا میں اس کی کسی بات کا جواب نہ دیا جاتا، کیونکہ وہاں انسان سب سے زیادہ محتاج ہوگا۔ ایک صورت ایسی ہے جس میں دعا رد کر دی جاتی ہے، قبول نہیں ہوتی، اور وہ ہے غافل دل کی دعا۔ ایسی دعا جس کے اندر دل انوالو نہیں ہے، دل کی توجہ نہیں ہے، ہم جو بھی بول رہے ہیں وہ لپ سروس ہے، یا پھر ہم نے صرف ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، یا پھر یہ کہ ہم بس نظر آ رہے ہیں کہ ہم مصروف ہیں دعا کرنے میں، مگر دل ہمارا غافل ہے، کہیں اور ہے۔ ہم انسانوں کو بھی یہ اچھا نہیں لگتا کہ کوئی ہم سے مخاطب ہو اور ہم سے کوئی بات کر رہا ہو اور پھر ہم کیا کریں، یعنی کوئی آپ کو بلائے، آواز دے رہا ہو لیکن آپ کو دیکھے نہ، غور نہ کرے، کیجولی آپ کو ایسے گزرتا ہوا کوئی بات کر جائے، تو اچھا لگتا ہے؟ نہیں لگتا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ یہ جو دعا ہے، ابن آدم کے ہاتھ جب میرے آگے اٹھے ہوتے ہیں تو مجھے اس بات سے حیا آتی ہے کہ میں اپنے بندے کے ہاتھ خالی لوٹا دوں۔ تو اللہ سے دعا پورے یقین کے ساتھ کرنی چاہیے، ایسے یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے کہ اس کے علاوہ کوئی دینے والا ہے ہی نہیں، اور جو میرے لیے مشکل ہے یا میرے لیے ناممکن ہے یا جو میرے لیے دور ہے وہ اس کے لیے بالکل آسان ہے، قریب ہے، ممکن ہے۔ تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے سے پہلے ہم اپنی نیتوں کو کنگھالیں۔ اور ہم دیکھیں کہ ہم کس دل کی انوالومنٹ کے ساتھ اللہ کے آگے ہاتھ اٹھانے والے ہیں۔ تو تیار ہیں سب پوری نیت کے ساتھ؟ میں ویل اتار سکتی ہوں؟ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ یا اللہ، یا رب، جو کچھ بھی کیا، جو بھی محنت کی، جو بھی کام ہوا، وہ تو اپنے لیے قبول کر لے کہ تو ہی تعریف کے لائق ہے۔ الحمد للہ بنعمته تتم الصالحات، یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهك وعظیم سلطانک، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما۔ اللہ تو ہمیں نفع مند علم بڑھانے کی توفیق عطا کر۔ اللہ ہم ہر لمحے میں تیرے علم میں آگے بڑھتے جائیں، تیرا تعارف ہمیں نصیب ہو، درجات کی بلندیوں تک پہنچے، اور تو ان کی حفاظت بھی فرمانا۔ یا اللہ تو ہمارے والدین پر رحم فرمانا، جنہوں نے ہمیں مشکلات میں پیدا کیا، پالا پوسا، ہماری پرورش کی، ہمارے لیے تکلیفیں برداشت کی، ہمیں سکھایا، پڑھایا اور کسی قابل بنایا۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔
اللہ ہم سب جو تیرے آگے ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں اللہ ہم تجھ کو ایک احد مانتے ہیں، لا شریک لک، تیرا کوئی شریک نہیں۔ یا اللہ ہم صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اے اللہ ہماری اس تربیت میں ہمارے والدین کا ایک کثیر حصہ ہے۔ اللہ انہوں نے جیسے ہماری بچپن میں ہماری تربیت کی، ہمارے لیے مشکلات برداشت کی، تکالیف اٹھائیں، اللہ تو ان کے بڑھاپے، ان کی بزرگی اور ان کی محتاجی میں ان کا آسرا اور ان کو عافیت دینے والا بن جا۔ یا اللہ ہم آئندہ بھی تجھ سے خیر کی دعا کرتے ہیں، تو ہر طرح کا خیر ہم پر جاری کر دے۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ ہم خیر کے محتاج ہیں، اللہ تو ہمیں اپنی ہر خیر سے نواز۔ یا رب تو ہمیں بہترین اولاد عطا فرما، اللہ بہترین رشتہ دار عطا فرما، جو تو نے ہمارے لیے رشتہ دار بنائے اللہ انہیں ہمارے گھروں کے لیے سکون کا باعث بنا دے، اللہ ان کے گھروں کو، ان کے دلوں کو سکون سے بھر دے۔ اللہ ہمارے عزیزوں، ہمارے رشتہ داروں کو یا اللہ تو ہم سب کو نواز، ہم پہ اپنی رحمت کر، اللہ تو ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب پہ رحم کر دے۔ اللہ تو بہترین رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تو ہم سب کے تو نے دنیا میں ہمیں جو گھر دیے ہم ہر طرح سے راضی ہیں، تو ہمارے لیے اپنے پاس جنت میں اپنا گھر بنا دے۔ اللہ جیسے حضرت آسیہ نے محل میں رہتے ہوئے تجھ سے دعا کی تھی، اپنے دنیا میں محل جیسے گھر کو چھوڑ کر جنت میں تیری قربت میں گھر مانگا تھا، اللہ ہم بھی تیرے قریب جنت میں گھر مانگتے ہیں۔ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، یا اللہ دنیا میں بھی تو ہمیں سچائی کے مقام پر داخل کر، سچائی کے مقام سے نکال اور اپنے پاس سے مددگار قوتیں دے، نیکی کے جس کام کو بھی ہم لے کر چلیں اللہ تو اس کو قبول کرنے والا ہو، اس میں بے پناہ برکتیں ڈال دے، اس کی خیر میں دن بدن اضافہ کرنے والا ہو، اللہ اس کو صرف اپنی ذات کے لیے خالص کر دے، اللہ اس میں اور کسی کا کوئی حصہ نہ رکھ۔ رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اللہ تو ہمیں جہاں بھی لے جا برکت کے ساتھ لے جا، ہمارے گھر ہو باہر ہو، اللہ ہمارے گلیاں، ہمارے محلے، ہمارے ادارے، ہمارے شہر، ہمارے ملک، اللہ ہم پر اپنی برکتوں کا نزول کر دے، اللہ اس کو ہر دشمن شر سے محفوظ کر، اللہ تو ہمارے ان سارے رشتوں کی، ان مقامات کی حفاظت کر، یا اللہ ہر طرح کے حاسدوں اور مفسدوں کو ہدایت دے دے، اللہ ہمیں دشمنوں سے محفوظ رکھنا۔ رب انصرنی علی القوم المفسدین، اللہ تو سب سے بڑے دشمن سے ہمیں محفوظ کرنا۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، یا رب شیطان کی اکساہٹوں سے بچانا، یا اللہ ہماری اولادوں کو شیطان سے بچانا، اللہ ہمارے بزرگوں کو شیطان سے بچانا، اللہ موت کے وقت تو ہمیں حفاظت میں رکھنا، اس بات سے ہمیں بچانا کہ وہ ہمارے پاس آئے اور ہمارے اندر وسوسے ڈالے۔ یا رب العالمین تو 7 زمین و 7 آسمانوں کا مالک ہے، اللہ ہمیں بخش دے، اللہ ہم پہ رحم فرما، اللہ ہمیں اور ہماری اولادوں کو نماز کا پابند بنا دے، یا اللہ تو ہماری دعائیں سن لے، ہماری اولاد کو ہدایت دے، اللہ ہماری اولادوں کو، اللہ ہمارے چھوٹوں کو، ہمارے ساتھیوں کو، اللہ ہمارے جاننے والے، ہمارے خیر خواہوں کو سب کو ہدایت نصیب کر دے، اللہ ہمارے پیچھے تو انہیں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل کرنا کہ جن کے نسلوں میں ایمان باقی رہا اور وہ دین کی خدمت کرنے والے ہو کر اس دنیا سے گئے۔ یا رب العالمین ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، ہماری اولادوں کو بخش دے، ہمارے عزیزوں، دوستوں، رشتہ داروں کو بخش دے، اللہ تو قیامت کے دن سب مومنین کو بخشنے والا ہے۔ یا رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت میں اچھے لوگوں کا ساتھ عطا کرنا، اللہ مخلص ساتھی عطا کرنا، اللہ صالحین کا ساتھ عطا فرمانا، ہمیں جنت کے وارثوں میں بنانا، اللہ قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، ہماری ساری نعمتوں پر تو ہمیں شکر کرنے والا بنا، اللہ جو تو نے ہمیں عطا کی، ہمارے والدین کو عطا کی، اور ہمیں اپنی رحمت کے ساتھ نیک بندوں میں شامل کرنا، اللہ ہمیں اصلاح کرنے والی اولاد دینا، انہیں ایمان نصیب کرنا، اللہ ان کے تقوی کی حفاظت کرنا، اللہ ہماری اولادوں کی حیا کی حفاظت کرنا، اللہ ان کے ایمان کی حفاظت کرنا، اس دور کے فتنوں سے ان کے ایمان کو محفوظ رکھنا۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا۔ ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا، ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر،
اللہ ہمیں تو اپنے علاوہ کبھی کسی کا محتاج نہ کرنا. اللہ یہ تیرے سامنے ہاتھ اٹھے ہیں, اللہ یہ تیری بارگاہ میں اٹھے ہیں, اللہ ان کو کبھی کسی کے آگے محتاج نہ کرنا. اللہ ہر معاملے میں ہماری رہنمائی کرنا. ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر. اے ہمارے رب, ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا. اللہ دوڑ دوڑ کر تیری طرف تجھ سے مانگنے کے لیے یہاں آئے بیٹھے ہیں. اللہ ہم نے تیری طرف رجوع کیا ہے. ہم ایمان رکھتے ہیں کہ ہمیں واپس تیری ہی طرف پلٹ کے جانا ہے. اللہ ہمارا یہ پلٹنا, ہمارا لوٹنا خوشگوار ہو. اللہ ہماری موت آسان کر دینا. اللہ اس حقیقت سے کسی کو انکار نہیں, تو ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لینا, ہماری قبریں روشن کر دینا, اللہ جنت کا باغ بنا دینا. اللہ ہم سب میں سے جس کے بڑے والدین ماں یا باپ میں سے اس مٹی کے نیچے دفن ہے, اللہ ان کو اس مٹی کی کڑواہٹ سے, گرمی سے, حبس سے بچانا, ان کی قبروں کو روشن کر دینا. اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنانا. اللہ ہمیں ایسی راہ پہ چلنے کی توفیق دینا کہ ان کی قبریں ہماری وجہ سے روشن ہوں, ان کے درجے ہماری وجہ سے بلند ہوں. اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے. یا رب العالمین, حشر کے دن امن کے ساتھ اٹھانا. اللہ اس دنیا میں بھی ہمارے گھروں میں, ہمارے اداروں, ہماری گلی محلوں, ہمارے شہروں, ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے. اللہ حشر کے دن بھی تمام مومنوں کو امن کے ساتھ اٹھانا, اپنے عرش کا سایہ نصیب کرنا. اللہ تو اس دن کے اندھیرے میں ہمیں اپنا نور عطا کرنا. ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اللہ تو ہم پر ہمارا نور پورا کر دے, ہمیں بخش دے, یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. اللہ اے ہمارے رب, ہمارے ازواج, یہ ہماری بیویاں, ہمارے شوہر, ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے. اللہ اس رشتے کو تو نے سکون بنایا ہے, تو شیطان کے شر سے اس رشتے کو دور کر دے. اللہ یہ سب جو تیرے سامنے ہاتھ اٹھے ہیں, اللہ ان سب کے گھروں میں سکون اور دلوں میں سکون نازل کر دے. اللہ ان سب کو اس رشتے کا سکون اور محبت اور خیرخواہی عطا کر دے, آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کر دے. اللہ ہم سب کی اولادوں سے ہماری آنکھیں ٹھنڈی رکھ. اللہ ہم کمزور ہیں, اپنی کمزوری کا اقرار کرتے ہیں. اللہ ہم نے تجھے ویسے پہچانا ہی نہیں جیسے پہچاننے کا حق تھا. ہم نے تیری کتاب کی قدر نہیں کی جیسی قدر کرنے کا حق تھا. اللہ ہم اپنی ان ساری کمزوریوں کا اعتراف کرتے ہیں. اللہ تو ہمیں اپنی راہ پر چلانے والا ہے, ہمارے لیے راہیں آسان کرنے والا ہے. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. اللہ تو ہمیں متقین کا امام بنا دے. اللہ ہماری اولاد کو ہر طرح کے شر سے محفوظ رکھنا, ہر بیماری سے, گمراہی سے محفوظ رکھنا. اللہ ہم ان کے لیے تیرے سے ان کی جسمانی, ذہنی, جذباتی, نفسیاتی صحت کا دھیان رکھتے, تجھ سے دعا کرتے ہیں, تجھ سے فریاد کرتے ہیں کہ اللہ تو ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے, ان کو جذباتی بیماریوں سے دور رکھ. اللہ اس دور کے فتنوں میں ان کو نفسیاتی بیماریوں سے دور رکھ. اللہ ان کو دین کی راہ پہ چلنے والا بنا دے. اللہ ان کے لیے ان کے قرآن کو ان کے دلوں کی بہار بنا دے, سکون بنا دے. ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. اللہ تو ہم پر صبر انڈیل دے. جو چیزیں ہمیں زندگی میں پسند نہیں, جو رشتے ہمارے لیے مشکل ہیں, اللہ تو ان کو ہمارے لیے آسان کر دے. اللہ ہمارے دل میں, ہمارے ارد گرد والوں کی سب کی خیر خواہی ڈال دے. اللہ تو ہمیں اعلیٰ ظرفی عطا کر دے. اللہ ہمارے دلوں کو وسعت عطا کر دے, اور ہر معاملے میں ہمیں صبر کی توفیق عطا کر, اور ہمارا معاون اور مددگار ہو جا. اللہ ہمیں اس حال میں موت دینا کہ ہم مسلمان ہوں, تجھ سے اچھا گمان رکھنے والے ہوں, آخری وقت میں لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہوں. اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کرنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. یا اللہ آج اس رات میں, اس مبارک گھڑی میں ہم اپنے سارے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں. اللہ ہم بڑے گناہ گار ہیں, ہم حقیقت میں گناہ گار ہیں. اللہ ہم صرف منہ سے نہیں بول رہے, ہم دل سے یہ بات کر رہے ہیں. ہم اپنی خطاؤں کا اعتراف کرتے ہیں, اپنی کوتاہیوں, اپنی بھول چوک, اپنی ناسمجھی, اپنی کم عقلی اور بے وقوفیوں کا اقرار کرتے ہیں. یا اللہ جو ہم نے تیرے حق میں کوئی بھی کمی کوتاہی کی, ہمیں معاف کر دے. اللہ ہمارے گناہوں کو, ہمارے معاملے میں ہماری زیادتیوں کو بخش دے, ہمیں ثابت قدمی عطا کر. اللہ ہمارے وہ گناہ معاف کر جن کی وجہ سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی. اللہ اس کافر قوم کے مقابلے میں ہماری مدد کر. یا رب العالمین ہمیں بخش دے.
اے اللہ تو بہت، اے ہمارے رب تو بہت شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ ہمارے دلوں کو دھو دے، ہمارے دلوں میں کسی کے لیے کوئی کینہ، کوئی حسد، کوئی بغض، کوئی نفرت، سب کچھ دھو دے، کچھ نہ رکھ۔ اللہ تو ہمارے دلوں کو امن کا گہوارہ بنا دے، پرسکون کر دے یا رب العالمین۔ ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کے لیے پکار رہا تھا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے آئے، اس وجہ سے تو ہمارے گناہوں کو بخش دینا، ہماری برائیوں کو ہم سے دور کر دینا۔ اللہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ فوت کرنا۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ یا اللہ تو ہمیں وہ عطا کرنا جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے۔ اللہ ہم تجھ سے ہر اس خیر کا سوال کرتے ہیں جو تیرے نبیوں نے تجھ سے مانگی، اور ہر اس شر سے بچنے کی دعا کرتے ہیں جس سے تیرے انبیاء نے پناہ مانگی۔ اللہ تو قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، اللہ ہماری اولادوں کو رسوا نہ کرنا، اللہ ہمارے بڑوں کو رسوا نہ کرنا، ہمارے چھوٹوں کو رسوا نہ کرنا۔ اللہ تو نے جس کو عذاب سے بچا لیا وہ تو بہت ہی کامیاب ہونے والا ہے، اور تو نے جس کو آگ میں داخل کر دیا وہ تو رسوا ہو گیا، اور ظالموں کا کوئی مددگار بھی نہیں۔ یا اللہ تو ہمیں اور ہماری اولادوں کو بخش دے اور جنت عدن میں داخل کر دے، ہمارے ازواج کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہمارے گھروں میں سکون پیدا کر دے، خوشیاں پیدا کر دے۔ یا اللہ یہ دل تیرے ہاتھ میں ہے، یا اللہ یہ دل تیرے ہاتھ میں۔ اللہ تو ان دلوں کو بدل دے، ان کے گھروں کو سکون دے، یہ باہر سکون تلاش نہ کریں، یہ اپنے حلال رشتوں میں سکون تلاش کریں۔ یا اللہ تو ہمارے بچوں کو ہمارے گھروں کا سکون دے، وہ گھروں کے باہر سکون نہ مانگے۔ یا اللہ تو ہماری نسلوں کی حفاظت کرنے والا ہے، اللہ ان کو اپنے دین کے اندر اعتماد دے، وہ اپنے دین سے باہر نہ جائیں۔ یا اللہ تو ہم سے مواخذہ نہ کرنا اگر ہم بھول جائیں یا خطا کر لیں۔ یا اللہ ہم پر بھاری بوجھ نہ ڈال جیسے تو نے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے۔ اے اللہ تو ہمارے غموں کو، ہمارے دکھوں، ہماری تکلیفوں، ہماری پریشانیوں، ہمارے دل کی حالتوں کو جانتا ہے۔ یا اللہ اس مجلس میں جو سن رہے ہیں یا اس کے باہر دور بیٹھے جو لوگ ہمارے ساتھ اس وقت جڑے تیرے آگے ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں، تو سب کے دلوں سے واقف ہے۔ یا اللہ ہم سب اپنے غموں کی، دکھوں کی، محرومیوں کی شکایت صرف تجھ سے کرتے ہیں۔ یا اللہ تو ہمارے غموں کو دور کر دے۔ اللہ ہم تیرے علاوہ کسی سے کچھ بھی شیئر نہیں کرنا چاہتے۔ اللہ تو ہماری پریشانیاں دور کر دے، ہماری بیماریاں دور کر دے۔ یا ارحم الراحمین تو وہ ذات ہے جس کو پسند ہے کہ اس سے مانگا جائے۔ اللہ تو ہمیں کسی اور سے مانگنے کے قابل نہ چھوڑنا۔ یا اللہ تو ہمارے سارے گلے، سارے شکوے، سارے دکھ، ساری محرومیاں، پریشانیاں ہم تیرے حوالے کرتے ہیں۔ اللہ تو ہمارے سارے دکھی لوگوں کے دکھ دور کر دے۔ یا اللہ ہم جانتے ہیں کہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیے، مگر تو بخشنے والا ہے، تو پاک ہے، ہم تجھ سے اچھی امید رکھتے ہیں، تو ہمارے لیے کافی ہو جا، ہم تجھ پہ بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ تو رب العرش العظیم ہے، عرش عظیم کا رب ہے، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے، دنیا اور آخرت میں تو ہمارا دوست ہے۔ اللہ تو ہمیں صالحین کے ساتھ ملا دینا۔ اللہ تو چاہے جس کو بادشاہت کا مالک بنا دے، جسے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلیل کر دے۔ تیرے ہاتھ میں خیر و بھلائی ہے، بیدک الخیر، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یا اللہ یہ جتنے ہاتھ تیرے آگے اٹھے ہیں، ان کے دلوں میں جو نیک خواہشات ہیں، تمنائیں ہیں، تیرے آگے جو بات کرنا چاہتے ہیں اور تیرے علاوہ کسی کو نہیں بتا پاتے، اللہ تو ان سب کی ساری ان باتوں کو، فریادوں کو سن لے۔ اللہم انی اشکو بثی وحزنی الیک۔ یا اللہ تو ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی اور ذلت سے بچا لینا۔ یا اللہ ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت عطا کرنا۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا کرنا۔ اللہ تو ہمیں یہ سمجھ دے کہ تیرے ہوتے ہمیں کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تو ہمیں قدر کرنے والا بنا، تو ہماری ناقدریوں کو معاف کر دے۔ اللہ ہمارا آسان حساب کرنا، ہمارے دلوں کو دین پر جما دینا، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر قائم کرنا۔ اللہ ہماری نمازوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اللہ ہماری نمازیں ہمارے لیے آسان کر دے، ہمیں ہدایت اور تقوی عطا کر۔ اللہ ہمیں غنی کر دے، ہمیں غنا عطا کر، ہمیں تزکیہ عطا کر۔ اللہ ہم تیری رحمت سے امید رکھتے ہیں۔
یا اللہ تو ہمیں ہمارے نفسوں کے حوالے نہ کرنا، اللہ تو ہمیں ہمارے ہی حوالے نہ کرنا، اللہ تو ہمیں ہمارے ہی نفس کی شر سے بچانا، ہمارے سارے حالات کی اصلاح کر دینا، اللہ ہمیں علم نافع عطا کرنا، پاک رزق عطا کرنا، حلال رزق عطا کرنا۔ اللہ جو کوئی کسی مالی مشکل کا شکار ہے، اللہ کوئی قرض والے ہیں، اللہ ان کے قرض عطا کر دے، اللہ تو اپنے بندوں کو کسی اور بندے مخلوق کا محتاج نہ کرنا، اللہ جو دل میں پریشانیاں لیے بیٹھے ہیں، اللہ تو سب کو سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ اللہ تو نے ہی کہا ہے اگر سارے جن و انس اکٹھے ہو کر سب کچھ مجھ سے مانگیں جو ان کا جی چاہے، اور میں ان کے سب کچھ جو وہ مانگے ان کو عطا کر دوں، تو بھی میرے خزانے میں ایک قطرے کے برابر بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اللہ ہم صرف تجھ سے مانگتے ہیں، اللہ ہم تجھ سے مانگتے ہیں کہ تو ہماری جوانیوں کی حفاظت کر اور ان کو سیدھی راہ پہ رکھ، اور ہمارے بڑھاپوں کو کسی کا محتاج نہ کرنا، اللہ ایسی بیماریوں سے بچانا کہ ہم کسی کے محتاج ہوں، اللہ جتنی زندگی دینا ایمان اور صحت والی زندگی دینا، دنیا اور آخرت کی قید سے بچانا، اللہ رزق حلال عطا کرنا، کسی انسان کا کسی کو کبھی بھی محتاج نہ کرنا، اللہ تو اپنے جناب سے ہمیں رزق عطا کرنا، ہمیں لوگوں کا محتاج نہ کرنا، اللہ ہمیں اچھے دل والا بنا دے، ہر معاملے میں آسانی پیدا کرنے والا بنا دے، درگزر کرنے والا بنا دے۔ اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا، اللہ کوئی کام آسان نہیں جسے جب تک تو آسان نہ کر دے، اور جب تو آسان کر دے تو وہ آسان ہو جاتا ہے، اور اللہ تو ساری مشکلات کو آسان کرنے والا ہے۔ اللہ ہمارے سارے گناہ، چھوٹے بڑے پچھلے اگلے چھپے ظاہر کبیرہ صغیرہ، سارے کے سارے گناہ جو اللہ ہم نے چھپ کے کیے ہیں یا سب کے سامنے کیے ہیں، اللہ ہم سارے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں۔ اللہ ہم اس مجلس سے اس حال میں اٹھیں کہ ہمارے دل اور ہمارے اعمال نامے دھل چکے ہوں، اللہ ہمیں برے اخلاق سے بچانا، برے اعمال سے بچانا، اللہ بری خواہشات سے بچانا، قرض کے غلبے سے بچانا، دشمن کے غلبے سے بچانا، اللہ دشمن کی ہنسی سے بچانا، اللہ شرک سے بچانا، اللہ اس شرک سے بچانا جسے ہم جانتے ہیں اور اس سے بھی جسے ہم جانتے بھی نہیں، اللہ ہمیں فقر، قلت اور ذلت سے بچانا، ظلم سے بچانا، ہم کسی پر ظلم نہ کریں، اللہ کوئی ہم پہ بھی ظلم نہ کرے، اللہ ہمیں آزمائش کی سختی سے بچانا، بدبختی کے پا لینے سے بچانا، بری تقدیر اور دشمنوں کے خوش ہونے سے بچانا۔ اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک، یا اللہ ہم تیری پناہ چاہتے ہیں کہ کوئی نعمت ہمیں ملے اور پھر چھن جائے، یا عافیت کے پلٹ جانے سے، یا اللہ ہمیں ہر اس قول اور عمل کی توفیق دے جو جنت میں لے جانے والا ہو، اللہ جہنم سے بچا لینے والا ہو، اللہ ہمیں اپنے رشتوں کی قدر کرنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں اچھا دل والا بنا، اللہ ہمیں اپنی ملاقات کا شوق عطا کر دے، اپنی ملاقات کا خوف نہ دینا، اللہ ہمیں ایسے بڑھاپے سے بچانا جو ذلت اور بزدلی والا ہو، آخرت کے فتنے سے، قبر کے فتنے سے بچانا، اللہ ہمیں اچھی موت نصیب کرنا، اللہ ڈوب کے مرنے سے بچانا، دب کے مرنے سے بچانا، زلزلے میں مرنے سے بچانا، جل کے مرنے سے بچانا، اللہ شیطان موت کے وقت قریب آئے اس بات سے بچانا، اللہ زہریلے جانوروں کے ڈس کے مرنے سے ہم تیری پناہ چاہتے ہیں، اے اللہ تو ہمارے دین کو درست کر دے، ہماری دنیا اچھی کر دے، ہماری آخرت اچھی کر دے۔ اللہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں ہم نہیں جانتے یہ لیلۃ القدر ہو، اور تو ہمیں بخش دے، اللہ ہم اپنے دل کی اخلاص اور نیکی اور پاکی کا تجھ سے سوال کرتے ہیں، اللہ ہم تجھ سے نیکیاں کرنے اور برائیاں چھوڑنے کا سوال کرتے ہیں، اللہ تو ہمیں توفیق دے کہ ہم مسکینوں سے محبت کریں، اللہ جس کو تو چاہے ہم اسے چاہیں، جسے تو برا سمجھے ہم اسے برا سمجھیں، اللہ تو ہمیں اپنے رنگ میں رنگ لے، ہمیں تو اپنا بنا لے، ہمیں تو اپنا نور عطا کر دے، شکر گزار دل دے دے، ذکر کرنے والی زبان دے دے، اللہ ہمیں ایسا خوف عطا کر دے کہ ہمارے اور تیرے درمیان، تیری نافرمانی کے درمیان وہ حائل ہو جائے، ایسی اطاعت نصیب کر دے کہ ہمیں تو وہ جنت میں پہنچا آئے۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا ذا الجلال والاکرام بیدک الخیر وانک علی کل شیء قدیر لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا تحب العفو فاعف عنا تحب العفو فاعف عنا۔ اللہ یہ جو چھوٹا سا کام ہوا
اللہ اس کام میں جس نے جو حصہ لگایا، جو اپنا وقت لگایا، جوانی لگائی، صحت لگائے، مال لگایا، جنہوں نے یہ بلڈنگ بنائی، یا اللہ جس نے یہ جگہ اور اس کی ساری سہولیات اور پھر اس میں آنے والے مہمانوں کی مہمان نوازی، جس میں جو بھی حصہ ڈالا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو آج ہے یا نہیں ہے، اس دنیا میں ہے یا چلے گئے ہیں یا پڑھ کے چلے گئے، اللہ ان سب کی زندگیوں میں خیر و برکت ڈال دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد۔ ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ آپ سب جن کا وضو ہے اور وہ نماز ادا کرنا چاہتے ہیں وہ نماز ادا کر لیں، اور جو